السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. محترم سامعین کرام، میرا موضوع ہے روح کی غذا کیا ہے، پارٹ نمبر 15 یعنی 15. یہ لاسٹ پارٹ ہے، یہ آخری قسط ہے. اسی کے ساتھ یہ موضوع، یہ ٹاپک انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا. اس پارٹ کے اندر ہم پوری بات کا خلاصہ پیش کریں گے، یعنی پارٹ نمبر 1 سے لے کے پارٹ نمبر 14 تک جو بھی باتیں بیان کی گئی اب تک اس موضوع پر، ان تمام باتوں کا خلاصہ نچوڑ پیش کریں گے تاکہ ساری باتیں تازہ ہو جائیں، تمام باتیں ہمارے دل اور دماغ میں اتر جائے اور بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے. تو خلاصہ اس طرح سے ہے کہ شروع میں یہ بتایا گیا پہلے درس میں کہ انسان 2 چیزوں سے بنا ہے. ایک ہمارا جسم ہے اور ہمارے جسم کے اندر اللہ نے روح ڈالی ہے. روح تو جسم اور روح، ان 2 چیزوں سے مل کر کے ہمارا جسم بنا ہوا ہے. جسم کو تو ہم دیکھ پا رہے ہیں اور اس کا ہم خیال بھی رکھتے ہیں. جسم کو غذا چاہیے، ہم کھاتے پیتے ہیں. اس کے لیے کھانے پینے بہت ساری چیزیں، چاول ہے، روٹی ہے، گوشت مچھلی ہے، سبزیاں ہیں، فروٹس ہیں، دودھ وغیرہ، ساری چیزیں ہم لیتے رہتے ہیں اور اپنے جسم کا خیال رکھتے ہیں. تو جس طرح سے جسم کا خیال رکھنے کے لیے اور جسم کو طاقت پہنچانے کے لیے اور جسم کو اچھا رکھنے کے لیے کھانا اور پینا ضروری ہے، اسی طرح سے روح کو بھی اچھا رکھنے کے لیے اس کو بھی غذا چاہیے. روح کی بھی غذا ہوتی ہے، روح کو بھی غذا چاہیے، لیکن روح کی غذا الگ ہے. روح کو ہم دیکھ نہیں سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی قدرت، اللہ کی شان ہے. لیکن روح ہے، یہ سارے لوگ مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مسلمان تو مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں. تو روح کی غذا کیا ہے؟ تو روح کی غذا ساری عبادتیں ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو ہم عبادت کرتے ہیں، چاہے وہ بدنی ہو یا مالی ہو، جو بھی عبادت کر رہے ہیں، یہ ساری کی ساری عبادتیں روح کی غذا ہے. عبادت کرنے سے، جب بھی ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو اس سے ہمارا روح اچھا ہوتا ہے، روح اچھی ہوتی ہے، روح کو غذا ملتی ہے، روح بہتر ہوتی ہے، روح کو تقویت پہنچتی ہے. تو ساری عبادتیں یہ روح کی غذا ہے. تو عبادتیں بہت ساری ہیں. بہت ساری عبادتوں میں سب سے افضل عبادتوں میں ذکر و اذکار آتا ہے. سر فہرست ذکر و اذکار ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو یاد کرنا. لہٰذا ان تمام پارٹس کے اندر، یعنی اس موضوع کے اوپر جو گفتگو ہوئی ہے وہ ذکر و اذکار کے اوپر ہوئی ہے، کیونکہ ذکر و اذکار بہت اہم عبادتوں میں سے ہے اور عام طور پہ لوگ اس سے غافل ہیں. نماز تو لوگ پڑھ ہی لیتے ہیں، باقی لوگ کام کر لیتے ہیں، لیکن ذکر و اذکار میں مسلمان بہت پیچھے ہے، حالانکہ یہ بہت اہم عبادت ہے. تو ذکر و اذکار کرنا بھی روح کی غذا میں شامل ہے اور اس سے روح اچھی ہوتی ہے. تو اب ذکر و اذکار کی کیا فضیلت ہے، اس کے کیا فائدے، یہ ساری باتیں آپ کو ڈیٹیلز میں بتائی گئی ہیں. تو ذکر و اذکار کے فائدے تقریباً 100 سے زیادہ ہیں. ان میں سے 27 فائدے، 27 فائدے آپ کو بیان کیے گئے تھے. اس کی فضیلتیں بھی قرآن حدیث سے ثابت ہے، ان میں سے بھی کچھ کا ذکر آپ کے سامنے کیا گیا تھا. پھر یہ بتا گیا آپ کو کہ ذکر و اذکار کسے کہتے ہیں، کیا چیز ہے ذکر و اذکار. تو یہ بھی بتایا گیا کہ ذکر و اذکار 2 معنی میں استعمال، ایک معنی عام، ایک معنی خاص. عام معنی یعنی ساری عبادتیں ذکر و اذکار میں آ جاتی ہیں، یا یہ کہیے کہ یہ معنی عام ہے اور ایک معنی خاص ہے. تو عبادتیں جیسے نماز پڑھتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں، اس میں ذکر و اذکار آ جاتی ہیں. اور ایک خاص معنی ہے ذکر و اذکار کا، اور خاص معنی یہ ہے کہ کچھ الفاظ ہیں ذکر و اذکار کے جو قرآن میں بھی، حدیث میں بھی ہے. تو ذکر و اذکار کا خاص معنی یعنی وہ ذکر و اذکار
ان الفاظ کے ذریعے کرنا، اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا جو قرآن اور حدیث کے اندر آئے ہوئے ہیں، اور اسی کے اوپر پوری گفتگو اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ہوئی ہے، یعنی ذکر و اذکار کے خاص معنی میں۔ تو اب ذکر و اذکار کیا مطلب ہے، میننگ کیا ہے اس کا؟ تو لغوی معنی یہ بتائے گا کہ ذکر و اذکار یعنی اللہ کو، ذکر و اذکار کا لغوی معنی ڈکشنری کے اندر یہ ہے یاد کرنا، کسی کو بھی یاد کیا جائے اس کو ذکر کرنا۔ اس لیے ہم لوگ آپس میں بات کرتے کہتے ہیں نا کہ فلاں صاحب آپ کو یاد کر رہے تھے، آپ کی امی آپ کو یاد کر رہی تھی، تو اسی کو ذکر کرتے ہیں عربی میں، یاد کرنا۔ اور اصطلاح میں یعنی شریعت کی نگاہ میں ذکر و اذکار کسے کہا جاتا ہے؟ تو شریعت میں ذکر و اذکار کہتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس کے نام اور صفات کے ذریعے یاد کرنا، اللہ کی تعریف کرنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھنا، بڑائی بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی شان بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا، یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں کسی کو خبر دینا، کوئی معلومات دینا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بارے میں، اللہ کے کام کے بارے میں کسی کو بتانا، اللہ کے احکام و مسائل کو لوگوں کے سامنے پیش کرنا اور بیان کرنا کہ اللہ نے یہ کہا ہے، اللہ نے ان کاموں کا حکم دیا ہے، اللہ نے ان چیزوں سے روکا ہے، جو بھی مسئلہ مسائل کی باتیں قرآن حدیث میں جو بھی اللہ کے احکام و مسائل ہے اس کو بیان کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا تذکرہ کرنا، بہت ساری نعمتیں، تو نعمتوں کا تذکرہ کرنا، اسی طرح تلاوت کرنا قرآن مجید کی، اور پھر دعا کرنا، اس کو کہتے ہیں ذکر و اذکار۔ یہ ہوئی حقیقت ذکر و اذکار کی، گویا کہ اللہ کی نعمتوں کا ذکر کر رہا ہے نا، تو یہ بھی ذکر و اذکار ہے۔ اللہ کے احکام کسی کو بتا رہے کہ اللہ نے یہ کام کرنے کو کہا ہے، یہ سب نیکیاں، یہ بات کو بھی کہہ رہے تو ذکر و اذکار ہے۔ اگر آپ کسی کو یہ کہیں کہ اللہ نے ان چیزوں سے روکا، یہ حرام ہے، یہ ناجائز ہے، اللہ نے اس سے منع کیا ہے، یہ بھی ذکر و اذکار ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہے ذکر و اذکار کی حقیقت، اس کا معنی اور مطلب۔ پھر آپ کو یہ بتایا گیا کہ ذکر و اذکار کرنے کے 3 طریقے ہوتے ہیں۔ نمبر 1 کہ انسان صرف زبان سے اللہ کو یاد کرے، نمبر 2 کہ انسان صرف دل سے یاد کرے، اور نمبر 3 انسان اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دل اور زبان دونوں سے یاد کرے، دل اور زبان دونوں سے ذکر و اذکار کرے۔ تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے ذکر و اذکار کرنے کا، کہ ہماری زبان بھی استعمال ہو، ہم زبان کو حرکت دیں اور دل پورا حاضر ہو، توجہ ہماری اسی الفاظ پر ہو جو ہم ذکر و اذکار کریں، تو یہ سب سے افضل طریقہ ہے ذکر و اذکار کرنے کا۔ گویا کہ دل سے بھی کیا جا سکتا ہے، آپ کی زبان بند ہے اور دل میں آپ ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ دل کے ساتھ زبان کو بھی حرکت دیا جائے، یہ افضل طریقہ ہے۔ اسی طرح یہ بھی بیان کیا گیا کہ ذکر و اذکار اگر مقید اور مطلق کے حساب سے دیکھا جائے، خاص عام کے حساب سے، مقید اور مطلق اس حساب سے اگر دیکھیں تو اس کی 2 قسمیں بنتی ہیں ذکر و اذکار کی۔ مقید یعنی وہ ذکر و اذکار جو کسی چیز سے ریلیٹڈ ہے، خاص ہے، مثلا وقت، وہ ذکر و اذکار وقت سے جڑی ہوئی ہے، یا پھر مکان سے، یا پھر حالت کنڈیشن سے، یا پھر عبادت سے، خاص عبادت سے، یا پھر کسی گنتی سے۔ یہ قسمیں بن جاتی ہے مقید کی، مقید اور مطلق 2 چیزیں ہوتی ہیں ذکر و اذکار۔ تو مقید وقت سے جڑی چیز ہے، یعنی صبح کے اذکار، شام کے اذکار، سونے کے وقت کے اذکار، اٹھنے کے وقت کے اذکار، یہ وقت سے جڑی، اس کو کہتے ہیں مقید۔ مکان سے جڑی، اس کی مثال مثلا مسجد میں داخل ہونے کی دعا، مسجد سے نکلنے کی دعا، گھر میں داخل ہونے کی دعا، گھر سے نکلنے کے اذکار، اسی طرح واش روم میں، ٹوائلٹ میں جانے کی دعا، ٹوائلٹ سے نکلنے کی دعا، یہ جگہ سے جڑی ہے یہ اذکار دعائیں۔ حالت سے متعلق ذکر و اذکار یعنی انسان بیمار ہے، مریض ہے، اس کی الگ دعا ہے، انسان سفر کی حالت میں ہے، اس کی الگ دعا ہے، بارش ہو رہی ہے، اس کی الگ دعا ہے، سورج ایسا تو گرہن لگا، اس کی الگ دعا ہے، بہت سارے اذکار ہیں۔ یہ مقید اس کو کہتے ہیں، یعنی ریلیٹڈ ہے کسی چیز سے یا خاص عبادت سے۔ مثلا ہم نماز کے اندر اذکار پڑھتے ہیں، رکوع کی دعا، سجدے کی دعا، تشہد کی دعا، یہ سب چیزیں۔ اور عدد سے جڑی چیزیں ہوتی ہیں کچھ ذکر و اذکار، مثلا گنتی ہے کہ اس کو مثلا 100 مرتبہ پڑھنا ہے یا اس سے زیادہ پڑھنے سے۔ کچھ اذکار ہے نا جس کے بارے میں باقاعدہ بیان کیا گیا درس کے اندر کہ اس کو جس نے 100 مرتبہ پڑھا اس کے لیے یہ ثواب، جس کو اتنی بار پڑھا۔ تو کچھ گنتی زیادہ نہیں ہے، لیکن کچھ اذکار ہیں
جس کو گنتی کے ساتھ بیان کیا گیا، اس کو اتنی بار پڑھا جائے. تو یہ ہے مقید. اور کچھ اذکار ایسے ہیں جو مطلق ہے. مطلق یعنی وہ کسی وقت، ٹائم ٹیبل، جگہ، حالت، کنڈیشن سے جڑی نہیں ہے. اب 24 گھنٹے جب چاہے وہ کرتے رہے، وہ ذکر و اذکار کہتے ہیں وہ کرتے رہے. اور یہ اکثر ہے، زیادہ تر اذکار ایسے ہی ہے، جتنا چاہے کرے، جتنا چاہے ذکر و اذکار آپ کرتے رہے. مثلا لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ جڑی نہیں ہے، جتنا چاہے ذکر و اذکار کرتے رہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ. اسی طرح سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اسی طرح لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، جتنا چاہے آپ کہتے رہیں. یہ کوئی گنتی اس کی نہیں ہے، الگ کوئی وقت سے جڑی چیزیں ہیں. جو اٹھتے پھرتے چلتے پھرتے آپ یہ کہتے رہیں لا الہ الا اللہ. اسی طرح یہ بھی کہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وهو علی کل شیء قدیر. یہ ہے. اس کے علاوہ اور بھی اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے ہیں. تو کچھ مثالیں آپ کے سامنے بیان کی گئی. تو یہ ہے مطلق. پھر آپ کو یہ بیان کیا گیا کہ ساری مخلوقات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے ذکر و اذکار میں لگی ہے. صرف انسانی ذکر و اذکار نہیں کرتا، ساری مخلوقات کرتی ہیں. یہ فرشتے ہیں، یہ جنات ہیں. جنات سارے برے نہیں ہوتے، اس میں بہت سے جن اچھے بھی ہوتے ہیں، وہ کرتے ہیں. حتیٰ کہ یہ پہاڑ، یہ بھی ذکر و اذکار کرتے ہیں. یہ سمندر کی لہریں، یہ زمین، ہماری مٹی، یہ آسمان، یہ لکڑیاں، یہ پتھر، یہ چرند پرند، یہ پرندے جو آسمانوں میں چل اڑ رہے ہوتے ہیں، یہ کھانے پینے کی چیزیں، ساری چیزیں قرآن کی آیت سے آپ کو بتایا گیا تھا. تو یہ ذکر و اذکار ساری مخلوق کرتی ہے. جس کو زبان اللہ نے دیا وہ مخلوق بھی، اور جس کو زبان نہیں ہے، جسے پتھر زبان نہیں ہے، لکڑی اس کو زبان نہیں ہے. تو ساری چیزیں اللہ کی، ساری مخلوق، ساری چیزیں جو ہمیں دکھ رہے جو نہیں دکھتی، وہ بھی کیڑے مکوڑے مٹی کے اندر، پتھروں کے اندر، وہ سب کے سب اللہ کی ذکر و اذکار کرتی ہے اور ذکر و اذکار میں مشغول ہوتی ہے. چیٹیاں، یہ چیٹی بھی اللہ کی ذکر و اذکار کرتی ہے. یہ ساری باتیں حدیث کی روشنی میں حوالہ اور ریفرنس کے ساتھ آپ کو بتایا گیا تھا. اسی طرح یہ بھی آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ ذکر و اذکار جو لوگ نہیں کرتے اس کے نقصانات کیا ہے، کیا خسارہ ہوگا، کیا نقصان ہوگا. تو بہت سارے نقصانات ہیں جو انسان ذکر و اذکار نہیں کرتا ہے اس کے لیے. گویا کہ ضروری ہے کہ ہم ذکر و اذکار کریں. یہ آپ کے لیے آپشن نہیں ہے کہ دل میں آیا تو کیا، دل میں نہیں تو نہیں کیا، کرنا ہی کرنا ہے. پھر یہ بھی آپ کو بیان کیا گیا تھا کہ ذکر و اذکار کے الفاظ بہت سارے ہیں، کچھ قرآن میں اور بہت ساری حدیثوں کے اندر. تو اس میں سے کچھ آپ کو پڑھ کے بتائے گئے تھے، جیسے لا حول ولا قوت الا باللہ، سبحان اللہ بحمدہ، سبحان اللہ العظیم. اسی طرح لا الہ الا اللہ، اسی طرح اور بھی بہت سارے. تو یہ کچھ ہی مثال آپ کو دیے گئے، ورنہ اس سے بھی اور بھی زیادہ الفاظ ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہے. اور اس کے لیے آپ کو دعا کی کتابیں خریدنی چاہیے. یہ آپ موبائل سے ڈاؤن لوڈ کر لیں، پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں. مثال کے طور ایک کتاب ہے حصن المسلم، یہ موجود ہے اردو میں، انگلش میں، ہندی میں، جو زبان میں چاہیے، عربی میں، وہ موجود ہے. پلے اسٹور میں جا کے حصن المسلم لکھ کے ڈاؤن لوڈ کیجئے، یا گوگل سے ڈاؤن لوڈ کریں، یا پھر کسی بک شاپ سے آپ خرید لیجئے. تو اس میں ساری دعائیں، اذکار ملیں گی، وہاں سے آپ کو اہتمام کرنی چاہیے، پڑھنی چاہیے. اس صبح شام کی جو اذکار ہیں وہ ڈیٹیلس میں آپ کو نہیں بیان کیا گیا ہے، وہ کچھ مثالیں آپ کو دی گئی، ورنہ صبح شام کے اذکار بھی آپ دعا کی کتاب سے آپ پڑھیے. اسی طرح ایک اسلام ویب آیا ہوا اسلام 360، اس کو آپ ڈاؤن لوڈ کریں پلے اسٹور سے. اس کے اندر آپشن میں جائیں گے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد اسلام 360، یہ ایک اپلیکیشن ہے، آپ پلے اسٹور سے ڈاؤن لوڈ کر لیں موبائل کے اندر. اس کو کھولیں گے تو قرآن کا ترجمہ، حدیث کا ترجمہ، اس کے اندر ایک آپشن ہے دعا کا. دعا میں جائیں تو اس میں سیریل نمبر سے اگر دیکھیں تو 42 کے پاس صبح شام کے اذکار، یہ ہیڈنگ ہے 42 نمبر پر، سیریل نمبر صبح شام کے اذکار ایک ڈیٹیلز میں لکھے گئے ہیں. ایک اچھی بات یہ اس کے اندر کہ دعا کا ترجمہ بھی موجود ہے، ریفرنس بھی موجود ہے کہ یہ دعا حدیث کی کس کتاب میں نمبر کے ساتھ ہے. تو آپ دیکھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں. یاد نہیں ہے، اکثر لوگوں کو یاد نہیں ہوتے. صبح شام کے اذکار بہت سارے، 10 منٹ تقریباً لگیں گے آپ کو پڑھنے کے لیے. صبح کی دعا، شام کے اذکار، وہ آپ دیکھ کے پڑھیں موبائل سے، یا کتاب خرید کر کتاب دیکھ کر کے پڑھیں. تو یہ بہت بڑی بات ہے، بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے، اجر و ثواب ہے. کبھی بھی انسان کو اس سے پیچھے نہیں رہنی چاہیے. اور جنت کے بیان آپ کو بتایا گیا تھا کہ جنت میں جانے کے بعد مسلمانوں کو جس بات کا سب سے زیادہ افسوس ہوگا وہ یہی ہوگا کہ وہ مومنٹ، وہ وقت، وہ لمحے جو ہم نے گنوا دیا، اس میں اللہ کو ہم نے یاد نہیں کیا. کیوں ہم نے وہ وقت گنوایا بغیر اللہ کو یاد کیے؟ اس بات کا مسلمان کو سب سے زیادہ افسوس ہوگا. تو اس لیے
ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ پھر اسی طرح آپ کو یہ بھی بیان کیا گیا کچھ کتابوں کا نام کہ اچھی کتابیں حصن المسلم ہے یا الوابل الصیب ہے، اردو ترجمہ ہو چکا ہے، یا اور بھی جو اچھی اتھینٹک کتابیں ہیں جو تحقیق شدہ ریسرچ جو لکھی گئی ہیں، جو کتابیں حدیث کے حوالے کے ساتھ ہے، قرآن کی آیت کے ساتھ ہے، وہ کتابیں خریدیں۔ ادھر ادھر کی کتابیں لے کر کے اب گمراہ نہ ہو، کیونکہ وہ غلط چیزیں ہیں۔ پھر یہ بیان کیا گیا تھا کہ بہت سے ڈپلیکیٹ وظیفے مارکیٹ میں آئے ہوئے ہیں، یوٹیوب پر، سوشل میڈیا پہ، شیخ الوظائف، وظیفے، یہ کرو تو یہ ہوگا، وہ کرو تو یہ ہوگا۔ اس طرح سے لوگ ڈپلیکیٹ، جعلی، نقلی ذکر و اذکار کر رہے ہیں، ڈپلیکیٹ الفاظ جو لوگوں نے بنائے ہیں لوگ اس کا اہتمام کر رہے ہیں، حالانکہ وہ چیز غلط ہے، صحیح نہیں ہے۔ یہ بھی بتایا گیا تھا کہ ہر وظیفہ قرآن و حدیث کے اندر موجود ہے، ہر ٹاپک پر، ہر مسئلے پر قرآن و حدیث کے اندر ذکر و اذکار، وظیفے، دعائیں موجود ہیں۔ لہذا ہمیں ان وظیفوں کا اہتمام کرنا چاہیے، ان اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے جو قرآن و حدیث کے اندر ہے۔ لوگوں کے بنائے ہوئے وظیفے پر نہیں چلنا چاہیے۔ قرآن و حدیث ہمارے لیے الحمدللہ کافی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ساری باتیں قرآن کے ذریعے اور رسول اللہ علیہ وسلم کی زبان کے ذریعے ساری باتیں بیان کر دی ہیں۔ حدیث قرآن کو لینا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ جو ڈپلیکیٹ، اندازہ لگایا تو اکثر لوگ ایسے جو ڈپلیکیٹ وظیفے پڑھ رہے ہیں یا ذکر و اذکار ان الفاظ کے ذریعے کر رہے ہیں جو حدیث قرآن میں ہے ہی نہیں، اس کا وجود تک نہیں ہے، یا وہ کتاب خریدے ہوئے ہیں، اس میں کوئی حوالہ نہیں، کوئی ریفرنس نہیں ہے، فلاں نے لکھا، فلاں بزرگ نے کہا، فلاں نے کتابوں میں ذکر کیا، بس۔ تو یہ سب کتابیں چھوڑ کر کے اللہ کے واسطے توبہ استغفار کرے، جو اچھی کتابیں اس کو لے کر کے اور اس سے اچھی کتابوں سے ذکر و اذکار اور وظیفہ کرنے کا اہتمام کرے۔ پھر یہ بھی بتایا گیا کہ عبادت کے لیے 3 چیزیں بہت ضروری ہیں جو بھی ہم عبادت کرتے ہیں۔ ایک تو وہ جو عبادت کریں وہ نمبر 1 کہ محبت میں کریں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی محبت میں عبادت کریں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ اللہ خوف سے کریں، اللہ سے خوف سے کریں، اللہ سے خوف کھاتے، کیوں کہ اگر ہم نہیں کریں گے تو اللہ عذاب دے گا، اللہ کی پکڑ ہوگی، یہ ڈر بھی ہو۔ اور تیسری بات کہ امید سے کریں، کس کی امید؟ اللہ کی رحمت کی امید، مغفرت کی امید، جنت پانے کی امید، لالچ جنت کی۔ 3 چیزیں ہونی چاہیے، اللہ سے محبت، اللہ سے خوف اور اللہ سے امید۔ ان 3 چیزیں ہماری عبادت کے اندر ہونی چاہیے۔ اسی طرح پھر یہ بھی بتایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ذکر و اذکار میں مشغول رہتے تھے، ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہمیشہ ذکر و اذکار کرتے، کھانا کھاتے، پانی پیتے تو ذکر و اذکار، یعنی بسم اللہ پڑھ کے کھاتے، سونے کی دعا، اٹھنے کی دعا، چلنے پھرنے کی دعا، اونچائی پہ چڑھتے تو دعا پڑھتے، نیچے ڈھلان پہ نیچے اترتے کسی جگہ سے تو اس کی دعا پڑھتے، سفر کی دعا پڑھتے، ہر چیز کے اذکار، ہر چیز کی دعائیں موجود ہیں۔ تو ہر حال میں اچھا ذکر اذکار ایک بات یہ بھی ہے کہ اس کے لیے وضو کرنا بھی ضروری نہیں ہے، بغیر وضو کے آپ یہ ذکر اذکار کر سکتے ہیں۔ اس کے لیے اٹھ کے بیٹھنا بھی ضروری ہے، آپ لیٹے لیٹے بھی ذکر اذکار کر سکتے ہیں، بیٹھے بیٹھے کر سکتے ہیں، کھڑے کھڑے کر سکتے ہیں، آپ کام کر رہے ہیں ذکر اذکار کرتے رہے، اللہ کو یاد کرتے رہے، ہماری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی ہو کر کے، پیغمبر ہو کر کے، جن کے گناہ اللہ نے معاف کر دیے، اللہ کے چہیتے بندے، سب سے افضل نبیوں کے نبی سردار، وہ ہمیشہ ذکر و اذکار کر رہے ہیں۔ تو پھر ہم گنہگاروں کو، خطا کاروں کو کتنا زیادہ ذکر و اذکار کرنی چاہیے، کتنا زیادہ اللہ کو یاد کرنا چاہیے، سوچیے۔ تو یہ ساری باتیں الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، اللہ کی وجہ سے بتائی گئی۔ تو یہ خلاصہ رہا پوری بات کا، پوری ٹاپک کا، ٹھیک ہے۔ اور یہ آخری پارٹ ہے، آخر میں ہم اس ذکر کا، ہم اس دعا کا ہم ذکر کرنا چاہیں گے جو صحیح بخاری کی سب سے آخری حدیث میں، امام بخاری رحمۃ اللہ اپنی حدیث میں، صحیح بخاری کے اندر جو سب سے آخری حدیث ذکر کی ہے وہ بیان کرنا چاہوں گا۔ اس سب سے آخری حدیث میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 2 کلمے، یعنی 2 ورڈز ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں لیکن میزان میں، ترازو میں اللہ کے یہاں بہت بھاری ہے اور اللہ تعالیٰ کو بہت پسندیدہ اور محبوب ہے، اور وہ یہ ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، اللہ اکبر۔ وہ یہ بھی بہت اہم ذکر و اذکار میں سے یہ ہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اس کی کوئی گنتی نہیں، جتنا چاہے آپ کہتے رہے، جب چاہے کہتے رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اپنے چھوٹے بچوں کو، چھوٹے بچیوں کو، بھائی کو، بہن کو، بیٹوں کو، اولاد کو، سب کو، جس کو چاہیے دعا، سارے اذکار چھوٹے چھوٹے یاد کراتے رہے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ ساری باتیں تھیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم تمام مسلمانوں کو سننے کے ساتھ ساتھ عمل کی توفیق عطا فرمائے، جو بھی غلطی ہو گئی ہو اللہ اسے معاف فرمائے، جو اچھی باتیں ہیں، صحیح چیز، اس پر عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے گناہوں کو اللہ معاف فرمائے۔ جو بھی مسلمان بھائی پریشان ہیں،
قرض میں ڈوبے ہوں، شادی کا مسئلہ ہو، بیمار ہوں، پریشانی میں ہو، جاب کا مسئلہ ہو، اللہ سب کی پریشانی کو دور کرے، اللہ سب کے مسائل کو حل کر دے، اللہ سب کے لیے آسانی عطا فرمائے، سب کی مغفرت فرمائے، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور مرتے دم تک ہمیشہ ذکر و اذکار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔